آپ کے والد کو حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری نے جو عمل بتلایا تھا، قرآن پاک کا ترجمہ اور حدیث کی تفسیر، بالکل آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ قرآن حدیث کا مسئلہ ہے، کوئی خاص وظیفہ تو نہیں ہے نا۔ لیکن بہرحال یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو چیز کسی بزرگ نے کسی کو بتائی ہے اس کے اثرات الگ ہوتے ہیں۔ ویسے پڑھو انشاءاللہ ثواب ہوگا، قرآن ہی ہے نا، لیکن وہ ثمرات و برکات جو مترتب ہوئے تھے وہ ضروری نہیں ہے کہ تم پڑھو تو ویسے بھی ہو جائیں۔ وہ تو علامہ صاحب کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھا۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ محدث زبان تھے، اور اپنے دور میں یہ آدمی وہ ہے جو امام بخاری کے بعد جس کا حافظہ تھا۔ ایک دفعہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ نے کہا کہ حضرت ایک کتاب ہے جامعۃ الازہر مصر میں، ان کی لائبریری میں، آپ جائیں اور اس کتاب کو نقل کر کے لکھ کے لے آئیں، چونکہ ہمارے پاس وہ کتاب نہیں ہے۔ علامہ صاحب تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو جامعہ ازہر والوں نے کہا کہ حضرت ٹھیک ہے آپ سفر کر کے آئے ہیں، لیکن ہمارا بھی کچھ اصول ہے کہ ہم اپنی لائبریری میں پڑھنے کی اجازت ہے، مطالعے کی اجازت ہے، نقل کر کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ نقل کر کے لے جائیں گے تو ہماری ادارے میں کون آئے گا؟ پھر تو ہر جگہ یہ پہنچ جائے گی۔ تو اچھا بھائی کیا کریں؟ انہوں نے پڑھی اور پھر واپس آ گئے۔ علماء نے پوچھا بھی کیا؟ وہ نے کہا تھا تو وہ اجازت ہی نہیں دیتے لکھنے کی۔ انہوں نے کہا کہ پھر تو مدرسے کا بڑا نقصان ہو گیا، آپ کے مصر جانا آنا، خرچہ، ٹکٹ، اور کام بھی تو نہ ہوا نا مدرسے کا۔ اب حل یہ ہے کہ آپ اپنی تنخواہ سے تھوڑا تھوڑا ادا کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے سوچیں گے۔ دوسرے دن حضرت نے وہ کتاب لکھ کے محترم دارالعلوم دیوبند کو پیش کی کہ حضرت یہ وہ کتاب ہے، اب آپ اس کو بھیج کے مصر کی کتاب سے مقابلہ کروا دیں۔ وہ کتاب مصر بھیجی گئی، ان نے جب مقابلہ کیا تو ایک حرف بھی غلط نہیں تھا۔ انہوں نے اس کتاب میں لکھا کہ ما رأینا بعد امام البخاری مثل علامہ انور شاہ، بہت لگا کہ اپنی لائبریری میں محفوظ رکھی، اور آج بھی وہ وہاں موجود ہے۔ وہ تو وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے قرآن و حدیث کے لیے اتنا حفظ عطا فرمایا تھا، اتنا مقام عطا فرمایا تھا۔ بڑے لوگ تھے جی، بس دعا یہ کریں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، اور اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو ایک نقل بنا کے بیٹھے اس کو اللہ اصل کا رنگ عطا فرمائے۔ تو بزرگوں کے کہنے میں اب دیکھیں نا، ایک بات جو حضور نے فرمائی ہے وہ جو برکت ہے وہ کسی اور کی بات میں تو نہیں ہو سکتی۔ کہتا ہے کہ میں تقوی والی، حیا والی اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، لیکن پھر ناکام ہو جاتا ہوں۔ تم اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھو نا، یہ ہم نہیں کہتے، قرآن کہتے ہیں کہ کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ اور قیامت میں بھی اللہ حکم دیں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی، پہلے میرے بندوں میں داخل ہو پھر جنت میں۔ تو جب تک تم اللہ والوں کی صحبت اختیار نہیں کرو گے تمہاری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ کہتے جی کہ اگر ہم حل کرائیں یہ جو حجام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حدود حرم ہے، اللہ کے بندے پورا مکہ حدود حرم ہے، پورے مکے میں جہاں بھی چاہو کرا لو۔ قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا جو ہے بلا ضرورت بے ادبی ہے۔ اگر ایک آدمی مجبور ہے، معذور ہے، تکلیف ہے تو کوئی حاضر نہیں۔ زمزم میں سادہ پانی ملا کے پلائیں تمہاری مرضی، لیکن بہتری یہ خالص پلاؤ۔ میں نے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے زیور کسی کو دیے،
میرا شوہر فوت ہو گیا، وہ کہتے تھے کہ وہ زیور واپس لاؤ واپس لاؤ، اگر وہ زیور حق المال میں دیے تھے پھر تو تمہارے ہیں، اگر اس کے علاوہ تھے پھر بھی تمہیں دے دیے تھے، مالک بنا دیا تھا، پھر تمہارے ہیں، اگر ویسے دیے تھے پہننے کے لیے تو پھر اس کو واپس کریں۔ طواف کرتے ہوئے جو جھگڑا کرتے ہیں بالکل نہ کریں۔ بھائی نے چھوٹی بہن سے ادھار لیا، واپس کرنے کا موقع نہیں ملا، بہن فوت ہو گئی، بہن کی اولاد بھی نہیں ہے، کسی دین کے مدرسے میں جمع کرا دو تاکہ تمہاری بہن کے لیے کوئی کمرہ بن جائے، وہ کتابیں مل جائیں تاکہ قیامت تک ثواب۔ اگر احرام کی حالت میں آتے ہوئے آدمی کو خون آ گیا ناک سے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ احرام کی حالت میں آدمی نے سگریٹ پیا، احرام تو نہیں ٹوٹتا لیکن گناہ ہے۔ موبائل پہ جو ویڈیو گیم کھیلتے ہیں ناجائز ہے۔ نفلی طواف کے بھی 7 چکر، ہر طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں۔ ربنا ولک الحمد وہ بھی ٹھیک ہے، لک الحمد وہ بھی ٹھیک ہے، اللہم ربنا لک الحمد جو بھی غلطی ہے کہو۔ اگر بیوی سے صحبت کرنے کے بعد بغیر غسل کیے ہوئے کوئی چیز کھا پی سکتے ہیں؟ ہاں جی کھا پی سکتے ہیں، اگر رمضان کی سحری ہے، مجبوری ہے، ورنہ کوئی موت تو نہیں آ رہی نا، پہلے غسل کر لو بعد میں کھانا حضرت کھا لینا۔ یہ تو مسئلہ فقہا نے لکھا ہے کہ بھی سحری کا وقت نکل رہا ہے، اس کا روزہ چلا جائے گا تو جلدی جلدی وضو کر کے کچھ کھا لو، غسل بعد میں کر لو، یہ تھوڑا ہے کہ ہمیشہ ایسے کرو۔ مکے میں نوکری کے لیے بار بار آتے ہیں، افضل یہی ہے کہ ہر دفعہ عمرہ کریں۔ طواف میں شک پڑ جائے تو شک مٹا دو، پورا کر لو۔ شک ہے کہ 6 چکر ہیں، 1 چکر اور کر لو، بس کون سی مشکل کیا ہے۔ اگر احرام کی حالت میں ناک کے بالوں میں سے توڑ دیا ہے کہ تو کچھ نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے پتہ نہیں کیا تھوڑی دیر کے لیے عمل کرنا ہے، طواف میں دائیں پر کھلا رکھنا بھول گیا، کوئی بات نہیں۔ عامل حضرات کے بعد موکل ہوتے ہیں، ہاں تمہارے جیسے بے وقوف جب علاج کرنے کے لیے آئے تو ان کے پاس پھر موکل ہوتے ہیں، کیونکہ ان نے پیسے جو بنانے ہیں تو کیسے بنائیں کہ جی وہ موکل کو دینا پڑتا ہے، کھلانا پڑتا ہے، اس لیے بکرا بھی لے آئیں، اتنا گھی بھی لے آئیں، اتنا پیسے بھی لے آئیں، جب تک وہ بدبخت کھائے گا نہیں تمہارا کام کیسے کرے گا؟ سب جھوٹ ہے، یہ مکار ہیں، عیار ہیں، غدار ہیں۔ ان کو کمرے میں بند کر کے 2-4 ڈنڈے مارو کو، بلاؤ موکل کو، چھڑا لے تمہیں، پتہ لگ جائے گا موکل صاحب کدھر ہیں۔ نماز جنازہ کی وجہ سنتیں پڑھتے کوئی بات نہیں، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، 2 بندوں نے بھی پڑھ لیا تو ہو گیا۔ مرحوم جو ہو گیا ان کے لیے ہاں عمرہ کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ کے بخش سکتے ہیں۔ رائے ونڈ میں سالانہ جو ہے 5 روزہ اجتماع ہو رہا ہے، اللہ دین کے اجتماع جہاں جہاں بھی ہیں اللہ ان کو کامیاب کرے۔ اور میرے بھائی یہی دین کے اجتماع کی تو برکت ہے کہ آج کل بھی دنیا میں دین ہے، ورنہ یہ دین ہمیں ریڈیو نے یا ٹیلی ویژن نے یا یونیورسٹی نے یا کالجوں نے تو نہیں دیا، یہی فقیروں نے دیا ہے، مدرسے والوں نے، تبلیغ والوں نے، دین کا نام لینے والوں نے، کہ آج بھی الحمدللہ مسلمان لاکھ گناہ گار ہو جائے حضور کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، صحابہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، ختم نبوت کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین اندر کس نے بھرا؟ انہی لوگوں کی برکت ہے۔ بیٹی کو بلڈ پریشر اور یرقان کی تکلیف ہے، اس کے لیے میں نے بتایا ہوا ہے کہ وہ آیت لیس لہا من دون اللہ کاشفہ پر عمل کریں، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ بلڈ پریشر کے لیے جو قرآن کی آیت ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ ایک تصویر روز پڑھا کرے تو بلڈ پریشر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔
میری بیوی کو بریسٹ کینسر ہے، اللہ اس کو شفا دے، بیٹے کی 5 بچیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، اللہ ان کو اولاد صالح نرین عطا فرمائے۔ بہرحال جو بھی اولاد ہے اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ سے اولاد نرینہ بھی مانگتے رہو۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ صوبہ بلوچستان میں معاشی بدحالی بھی ہے اور مذہبی فرقہ والی بھی، اللہ اس بلوچستان پہ اور ان کے رہنے والوں پہ رحم کرے اور عذاب رفع فرمائے، اور اللہ ان کی فرقہ بندیاں اور تفرقے بازیوں کو دور فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ وہ لوگ پٹرول اور ڈیزل لاکھوں لیٹر لاتے، چوری لاتے ہیں نا میرا بھائی، جب چوری ہے تو حرام ہے، قانونی اجازت سے لاتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، جب وہ چوری لاتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ چوری لا رہے ہیں، سمگل کر رہے ہیں، تو حرام ہے۔ اگر مدینہ منورہ سے بغیر عذر کے احرام نہ باندھیں تو دم بھی ہے اور عمرہ بھی کرنا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ جلدی سے طائف سے عمرہ کر لیں تو دم سے بچ جائیں گے۔ ہمارا ہوٹل یہاں سے 500 میٹر کے فاصلے پہ ہے، وہاں مسجد بھی ہے، بالکل مسجد میں پڑھیں 1 لاکھ کا ثواب تو ہر جگہ ملے گا، لیکن یہ 500 میٹر چلنے میں تمہارے پاؤں کی مہندی اڑ جائے گی۔ 500 میٹر معلوم ہوتا ہے، جیسے کہہ رہا ہوں 500 کلومیٹر۔ اللہ کے بندے یہ تو ایک یعنی آدھا میل بھی نہیں بنتا۔ بس جب اللہ محروم کر دے نا جی تو پھر یہ سب بہانے ہیں۔ جنہوں نے آنا ہے نا حضرت، وہ چاہے 10 میل ہو تب بھی آتے ہیں، 2 میل ہو تب بھی آتے ہیں۔ میں فجر کو نماز میں آ رہا ہوتا ہوں، میں دیکھتا ہوں حالانکہ میرا گھر دور ہے، میں تو گاڑی میں آ رہا تھا، ماشاءاللہ کئی نوجوان مرد عورتیں حرم پیدل دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ تو تڑپ کی بات ہے۔ عورت حرم پاک میں محرم کے بغیر رہ سکتی ہے، 1 رات رہ سکتی ہے اگر اجازت ہے اس کی، عمرے والا ہو یا حج والا۔ مدینہ پاک کی 40 نمازیں بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ نصیب کر دے۔ اگر مدینے سے احرام باندھ کے عورت آئے اور حیض آ جائے، فلائٹ لیٹ کر لے، نہ جائے جب تک پاک ہو کے عمرہ نہ کرے۔ بہرحال جبہ جو بھی ہو اس کا پاؤں سے نیچے لٹکانا حرام ہے۔ حرم میں جماعت رہ گئی تو پھر آپ اپنی قصر نماز پڑھیں گے۔ طواف کے دوران میں جو لوگ زور زور سے ذکر کرتے ہیں وہ ناجائز ہے، کیونکہ دوسروں کا طواف خلل پڑتا ہے۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پینے سے دم تو نہیں پڑتا، لیکن ڈبل گناہ ہے۔ کہتے ہیں جی آپ جمعرات چھٹی ہوتی ہے، بھی 1 رات تو آدمی چھٹی کرتا ہی ہے نا۔ حضرت عثمان کا قصاص جو ہے وہ حضرت علی نہیں لے سکے، مجبور تھے۔ مرد کے لیے صف اول ہے، عورت کے لیے آخر ہے، اور مرد کے لیے ہاتھ کانوں تک اٹھانے، عورت کے لیے سینے تک اٹھانے ہیں۔ اسی طریقے سے مرد جو ہے جیسے سیدھا، عورت اپنے پاؤں نکال کے زمین سے لگ کے سیدھا کرے۔ بہرحال کرائے پہ قرآن نہ پڑھوائیں، خود قرآن پڑھ کے اگر مردوں کو ثواب بخشیں تو پہنچے گا۔ زمین مستاجری پہ لینا دینا بالکل جائز ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ میری ماں، بہن، بیٹی یا بیوی کا تعلق کسی غیر مرد سے ہے، میں قتل کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتے، حکومت کو اطلاع کرو۔ اگر ہر آدمی قتل کرنا شروع کر دے پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ سود کھانے والے سے دور رہیں، سود ایسی زہر ہے کہ اللہ سے جنگ کے برابر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا حضرت معاویہ اور حضرت علی کا جھگڑا تھا اسی قصاص عثمان پہ، تو ان دنوں روم کے بادشاہ کے دل میں خیال آ گیا کہ حضرت علی ہیں کوفے میں اور مدینے میں، اور حضرت معاویہ ہیں شام میں، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمارے لیے بہتر موقع ہے کہ ہم مدینے پہ حملہ کر کے قبضہ کر لیں۔ جب مدینے پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا تو گویا کہ حکومت تو پھر ہماری ہو گئی نا۔ اس نے
فوجیں تیار کی اور ان کی فوجیں بارڈر کے قریب آ گئیں. حضرت معاویہ کو پتہ چل گیا. انہوں نے خط لکھا کہ یا کلب الروم، اے روم کے کتے، تم مدینے پہ حملہ کرنا چاہو، خدا کی قسم میں علی کا سپاہی بن کے لڑوں گا، کبھی جرأت نہ کرنا. حضرت علی نے بھی بالکل ہی لکھا اگر تم نے حملہ کیا میں معاویہ کا سپاہی بن کے لڑوں گا. ان کے بڑے مقام تھے، رحماء بینہم، اختلاف ہو جاتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، ہارون نبی ہے، داڑھی پکڑ لی، انسان ہو جاتے ہیں، فطری تقاضے. پھر خود اللہ سے معافی مانگے، اللہ تغفر لی واخی، یا اللہ اگر آپ نے مجھے اور میرے بھائی کو معاف نہ کیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے. تو اس لیے ان باتوں کو کبھی بھی نعوذ باللہ، یہ دور وقت کے حالات کے تقاضے ہوتے ہیں، جبر ہوتا ہے کہ آدمی دیکھیں نا. اگر حضرت معاویہ نعوذ باللہ اتنے بڑے گناہ گار تھے، پھر حضرت حسن نے کیوں صلح کر دی؟ پھر حضرت حسن ان سے ہمیشہ وظیفے لیتے رہے. اسرائیل بنانے کے لیے یہودی کوشش کر رہے ہیں اور وہ 90% کامیاب ہو چکے ہیں. کسی دیوبندی یا بریلوی یا حدیث عالم جس نے جرائم کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا، سب آگاہ کریں، تمہیں پتہ نہیں لگا، آج تک تم نہیں سن سکے، نہیں پڑھ سکے. علماء الحمدللہ باقاعدہ تقریر میں قولاً فعلاً عملاً باقاعدہ کر رہے ہیں. حضرت علی بالکل جب صلح ہو گئی تو خلیفہ بن گئے. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی دی. حضرت سلیمان کو ولی عہد تو وحی کے میرا بھائی ولی عہد کو باپ کے بعد نہیں اللہ نے بنایا تھا، ان کو بھی اللہ نے بنایا تھا اور حضور نے بنایا تھا. آپ نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا لسید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا بیٹا حسن جو ہے یہ سردار ہے، اس کے ذریعے اللہ دو مسلمان جماعتوں میں صلح کرائیں گے. تو حضور نے دونوں جماعتوں کو مسلمان بھی کہا اور حضرت حسن نے حضور کی پیشین گوئی کے مطابق صلح بھی کی. تو وہ بھی تو حضور کا حکم تھا. پتہ نہیں تمہیں حضرت معاویہ سے کیا چڑھ ہے. ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے، فوت ہو گئے، اب مجھے ان کا نام بھی یاد نہیں آ رہا. بہت بڑے عالم تھے ماشاءاللہ، اور مناظر بھی تھے شیعہ کے خلاف، بڑے زبردست. ایک دفعہ جلسے میں تقریر کر رہے تھے، پتہ نہیں حضرت کو کیا خیال آ گیا، تو حضرت نے فرمایا کہ چلو بھائی ایسا کرو، آج فیصلہ کرتے ہیں، جھگڑا چھوڑو. تم کہتے ہو کہ حضرت ابو بکر کی خلافت ہے، حضرت علی کی ہے، ابو بکر غلط ہے، چلو ہم خلافت تمہیں دیتے ہیں، پہلے یہ تو بتاؤ بناؤ گے کس کو خلیفہ. تو ایک وہاں بیٹھا ہوا تھا، خواجہ تھا، خواجہ تھا کوئی قطب الدین کے نام سے، وہ نشے میں بیٹھا تھا بھنگ کے. تو اس نے سر اٹھایا کہنے لگا پیر صاحب حضرت میں خلیفہ بنوں گا. تو میں دیکھا سید کو تو پھر بھی نہ میری کھوجے لے گئے، پھر فائدہ کیا ہوا خلافت دینے کا. ایسے جو 1400 سال گزر گئے ان جھگڑوں میں نہ پڑو، تم اپنی اصلاح کرو. وہ بڑے لوگ تھے، اللہ نے ان کا شان رکھا ہے، اور وہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں جنہوں نے حضور کی زیارت کی ہے، ان کا تو مقام ہی الگ ہے. اللہ سب سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد کل ذرۃ الف الف مرۃ. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الطاہر والزکی. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا فسادا الا اصلحتہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا عدوا ظالما الا اخذلتہ ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتہا
یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا الہ العالمین حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود اور ہنود کے فتنوں سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ جتنی دنیا میں مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، تبلیغ والے ہیں، تدریس والے ہیں، تحفیظ والے ہیں، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، اور یا اللہ جہاں جہاں دین کے اجتماع ہو رہے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔